سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت واہ اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں خالق قبول اور منظور فرمائے۔ جناب اسد صاحب بانی مجلس انہاں وال خالق کائنات نے بیٹا عطا کیتا ہے، خالق کائنات انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو تیسرے مرحلے چ امامت دے متعلق میں کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ترجمہ جناب تک بالکل یاد ہو چکا بچیاں بھی۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم امام بناتے ہیں، جن کو ہم درجہ امامت پہ فائز کرتے ہیں، وہ ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، ہدایت لینے والے نہیں ہوتے۔ یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے ظاہر ہے وہ کسی ایسے نو ہی امام بننے گا جڑا ہدایت دیندا ہے۔ ہدایت دین والے اور نے اور ہدایت لین والے اور نے۔ اساں کسی دی اگر امامت دا انکار کیتا ہے تو صرف کسی ایسے دی امامت دا ہی انکار کیتا ہے کہ جڑا ہدایت حاصل کرتا ہے، ہدایت عطا نہیں کرتا۔ جڑا ہدایت عطا کرتا ہے وہ تو ساڈا امام ہے۔ وہ دے واسطے دلائل دیندے ہیں جڑی میں کل آیت مجیدہ پڑھی، اسے آیت مجیدہ نو ہی آج پھر دوبارہ دوران دا میرا ارادہ ہے کیونکہ کل کچھ معروضات ادھے وچ باقی رہ گئی ہیں وہ آج مکمل کر لینے۔ خالق فرماندے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، کل یہ آیت مجیدہ سورہ ہود دی میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ فرماندے ہیں وہ شخص جو آیا ہے اوپر دلیل کے اپنے رب کی جانب سے، وہ تمہارا نبی ہے ویتلوہ شاہد منہ، اور اسی رب کی طرف سے ہی اس کا گواہ آتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اگر تم نے رسالت کے بعد امامت، نبوت کے بعد ولایت کو سمجھنا ہے تو خالق فرماندے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، تم کتاب موسیٰ کو پڑھو، موسیٰ والے قصے کو پڑھو، تمہیں خود ہی آگے آگے چل کر وہ قصہ سمجھا دے گا کہ نبوت کسے کہتے ہیں اور امامت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں اور ولایت کسے کہتے ہیں۔ کل اساں وہ سلسلہ شروع کیتا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چند آیتاں انہاں دے متعلق جنیاں باقی نے وہ آج پڑھنے کل پھر انشاءاللہ دوسری آیت مجیدہ نال۔ آج جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا ہوں سورہ مبارکہ آراف دی آیت مجیدہ ہے۔ اللہ فرمایا ذرا وہ قصہ پڑھو، حضرت موسیٰ والی کتاب پڑھو، اس کتاب وچ تواڈے واسطے ہدایت موجود ہے۔ چونکہ اس ویلے قبلہ یہودی موجود سن جڑے پڑھے لکھے سن، انہاں کو تورات بھی موجود سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت سی۔ خالق کائنات نے پچھلے نبی دے واقعات نو دہرا کے امت مصطفیٰ نو ہدایت کیتی ہے۔ جی میں پچھلے پیپراں وچوں تیاری کیتی جاندی ہے، میں کل عرض کیتا سی ایک پچھلا پیپر ہے جدے وچوں تیاری کرنی ہے، اس پیپر وچ خالق کائنات سورہ مبارکہ آراف وچ ارشاد فرما رہے ہیں وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ اس کہانی نو اساں پڑھنا ہے تے امامت ساڈے سامنے بالکل عیاں ہو جانی۔ اللہ فرماندے کہ اس نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا کہ نخلفنی فی قومی، میں جا رہا ہوں طور پر، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ اللہ اگر پچھلی کاری سانو پڑھوا رہے ہیں تو سانو تے توجہ کرنے دی ضرورت ہے، قبلہ سانو تے فکر کرنے دی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ اعراف فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں۔ جو قصے ہم نے بیان کیے ہیں یہ فکر کے لیے بیان کیے ہیں۔ یہ مطلب ہے قبلہ ایسا فکر کرنی ہے، فکر نہ ہوئے جی تو سال سال بندہ تلاوت کرتا رہے، فکر نہ ہوئے تو ہدایت نہیں آ سکتی۔ ہاں تلاوت کا ثواب مل جائے گا، امامت نہیں ملے گی۔ امامت دی سمجھ ادوں آئے گی جدو فکر کریں گے۔ کی یہ فکر ہے جی؟ میں چند فکر عرض کر دینا۔ پہلی فکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے کو طور پہ جانے کے لیے کہا ہارون نخلفنی فی قومی، لوگو میری قوم میں یہ ہارون میرا خلیفہ ہے۔
اگر حضرت موسیٰ نے مشاورتی کونسل بٹھائی ہوئے تامی اسی مجرم، مجلس شورا بٹھائی ہوئے تامی اسی مجرم، الیکشن کرایا ہوئے تامی اسی مجرم، لوگاں ووٹ پائے ہوں تامی اسی مجرم، صرف اعلان کیتا ہے، صرف اعلان کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبوت کسی کے مشورے کی محتاج نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی پابند ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے کیا میرے بعد میرا خلیفہ ہوئے گا، اور نال حضرت خلیفہ نے کیا کیا فرمایا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے ہارون تجھے میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، میرے بعد تو نے دو کام کرنے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ کیڑا کیڑا؟ فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ، اس میں صلح کی بات کو قائم رکھنا، مصلحت کو قائم رکھنا، جوڑ کے بندوں کو رکھنا، بندوں کو جوڑ کے رکھنا، اصلاح کر کے رکھنا، وَأَصْلِحْ ان کام سنوار کے رکھنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اگرچہ تیرے سامنے فساد کرنے والے کو راستہ بنا بھی دیں تو تیرا کام ہے کہ اس راستے کو تو دیکھے بھی نہ، فساد کرنے والوں کے راستے کو نہیں اپنانا بلکہ صلح جو بننا ہے اور صلح کے راستے کو اپنانا ہے۔ اے پیغمبر اپنے خلیفہ نو کہہ کے گئے نے کہ فساد والا رستہ اختیار نہیں کرنا، صلح والا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اے گل حضرت موسیٰ کر کے گئے نے، جے تے حضرت موسیٰ قبلہ ہارون نالے گل کر گئے نے کہ میرے تو بعد صلح رکھنا، فساد والے پاسے نہ جانا، تے دا مطلب ہے وصیت کر کے گئے نے ہن ہارون دا کام ہے کہ فساد والے پاسے نہ جائے، صلح والے پاسے آئے۔ تاں پیغمبر نے فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ یہ دا مطلب ہے شکریہ کرنا، شکریہ کرنا۔ اگر ہارون حضرت موسیٰ کے بعد صلح پسند ہیں، فساد کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر علی سے بھی امید نہ رکھنا کہ کوئی فساد کا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ بھی اسی طرح صلح کا راستہ اختیار کریں گے جس طرح صلح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کے گئے۔ لو جناب ہویا اے بے کہ جی وہی حضرت موسیٰ، ویسے تھے کہ اور بھی میں فکر پیش کر دیا، وہ چھوٹا نبی ایک چھوٹا نبی کنے دن لگے نے جی؟ سارے دن اے لگے نے۔ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً 30 رات کا وعدہ تھا، وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً 10 راتاں وچ ہور ود گئیاں تے 40 ہو گئیاں۔ پہلے 30 دا وعدہ سی، 10 وچ شامل کیتیاں گئیاں، پھر 40 ہو گئیاں۔ چھوٹا نبی 40 راتوں کے لیے امت آوارہ نہیں چھوڑتا، آخری نبی قیامت تک کے لیے امت آوارہ کیسے چھوڑتا؟ مہربان یار 40 راتوں واسطے بھی پیغمبر جائے تے ویسے تے اگر پیغمبر دی زندگی تے غور کیتا جائے، میرا پیغمبر تے ایک رات واسطے بھی بستر آوارہ نہیں چھڑتا۔ یار 40 راتاں تے کتے رہ گئی ہیں بھائی؟ 40 راتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیغمبر نے ایک رات بستر چھوڑا اور بستر کو خالی نہیں چھوڑا، حالانکہ اور بھی کوئی اہتمام ہو سکتا تھا بھائی بستر کے قبلہ اگر صرف نبی کی جان بچانا ہی مقصود ہوتی، نبی دی جان بچوانا مقصود ہوندہ تو اور بھی کئی معاملات سن۔ مثلا نبی پاک گلی چوں نکل کے گئے نے تو مشت بھر خاک اٹھا کے پوری تاریخ نے لکھے تمام تواریخ، مشت بھر خاک اٹھائی، بندوں کی طرف پھینکی، بندوں کو نظر ہی نہیں آئے اور رسول گزر گئے۔ جس کی مشت بھر خاک بندوں کو اندھا کر دیتی ہے، بندے اندھے ہی کرنا مقصود تھے، تو 4 پائی پہ کوئی ہوتا یا نہ ہوتا؟ یار جدو بندے ہی اننے کر چھڑے سارے مکہ، ایک مشت بھر خاک ہور سٹ دے سارا مکہ اننا ہو جنگا، کسے نو دسدا ہی نہ، 4 پائی خالی بھی ہوندی تے کی خطرہ سی؟ 4 پائی خالی بھی ہوندی تے خطرہ کوئی نہیں سی۔ حضرت علی کو لٹانا قبلہ صرف نبی کی جان بچانے کے لیے نہیں، امامت سمجھانے کے لیے۔ جان بچانا مقصود ہوتا تو اور بھی قبلہ کئی طریقے تھے، صرف جان بچانے کے لیے علی نہیں لیٹے۔ پھر کہہ رہا ہوں صرف جان بچانے کے لیے علی نہیں لیٹے۔ نبی کی 2 صورتیں ہیں، ایک سیرت ہے ایک صورت ہے۔ ایک رات میں علی نے سو کے صورت بھی بچا لی، سیرت بھی بچا لی۔
ہاں ہم مصطفیٰ کے بعد امام مانتے ہی اسے ہیں جو سورت رسول کا بھی تحفظ کرے، سیرت رسول کا بھی تحفظ۔ بہت مہربانی، نہایت مہربانی۔ مثلا حضرت علی لیٹ کے صرف جان نہیں بچا رہے تھے، نبی کی 40 سال کی سیرت تھی جسے امام بچا رہا تھا۔ میرا حال کل والی گل ذرا دہرا دئیے، ذرا ریلیٹڈ ہو جائے۔ کل میں عرض کیتا سی کہ لکھیا نے کہ امام اسے کہتے ہیں، جان نشین اسے کہتے ہیں جو کار نبوت میں شریک ہو۔ کل میں عرض کی تھی جو کار نبوت میں شریک ہو۔ نبوت نے 40 سال میں کردار سے منوایا تھا کہ میں امین ہوں، میں امانت میں خیانت کرنے والا نہیں۔ اگر اس رات یہ انتظام نہ کیا جاتا امانتوں کی واپسی کا، تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے مشرک جن کی امانتیں نبی کے پاس تھیں، ان کو ضرورت تھی یا نہیں، وہ کہتے ضرور کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے، وہ کہاں ہے؟ میرا خیال ہے بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا ہوں سویرے اٹھ کے اگرچہ کسی نو امانت دی واپسی دی ضرورت ہے سی یا نہیں، سویرے سیرت پیغمبر تے حملہ کرنے واسطے ایک لمحے واسطے اٹھ کے سویرے کھلو کے کوئی آندا جناب سانو پیسوں دی لوڑ ہے، اس نال کو رکھے سن، وہ کتنے گئے نے، وہ کتنے گئے نے، ضرورت ہے یا نہیں؟ حملے واسطے ہی نا، حملے واسطے۔ حملہ اگر کوئی کرنا چاہتا کہ ہم سیرت پہ حملہ کریں کہ 40 سال تک جس پر اعتبار کرتے رہے وہ ہمارے پیسے لے کے چلا گیا، جس نے حملہ نہیں ہونے دیا اسے امام کہتے ہیں۔ جس نے سیرت رسول پہ حملہ شکریہ نہیں ہونے دیا اسے امام کہتے ہیں۔ کہ میں کل عرض کیتا سی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرا وزیر بنا جو میرے امور میں شرکت کرے، جو میرے کاموں میں میرا شریک ہو۔ اب یہ جو شرکت ہے نا، یہ بڑی کمال شرکت ہے جی، کہ جدے کو امانتہ رکھیاں جان وہ امین اس واسطے نے کیوں کسے نو نہ دسے کہ وہ دے پیسے میرے کو آئینے نے، پھر وہ امین ہے۔ کوئی بینک مینیجر کسے دے اکاؤنٹ دے پیسے نال دے بندے نو نہیں دستا، پاہمیں وہ دا بیٹا کیوں نہ ہو۔ بھائی جدہ اکاؤنٹ ہے وہ دے جننے پیسے موجود نے، اے مینیجر تے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ دے بیٹے تک بھی علم نہ دے وے۔ اگر بیٹا سٹیٹمنٹ باپ دی لین آوے تو ضرور باپ نو فون کرے گا کہ دے دیا دے دیا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ دا راز ہے۔ امانت داری ایک راز ہے، امانت داری ایک قبلہ راز ہے۔ ہن پورے مکے دا راز ہے پیغمبر کو کہ فلانے دے اینے پیسے نے، فلانے دے اینے پیسے نے، فلانے دے اینے پیسے نے۔ تے جے نبی بندے بندے نو دس دے پھرن کہ او دے اینے نے، او دے اینے نے، او دے اینے نے، راز تا نہ رہا، راز تے نہ رہا۔ اب کسی ایسے کی ضرورت تھی جسے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے وہ رازدار رسول ہو۔ کمال کمال، بہت شکریہ۔ یا ان امانتوں کا مصطفیٰ کو علم تھا، لٹانا اسے تھا جس کو علم ہوتا، جس کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ محمد کا امین ہونا بھی بچ جاتا اور اسے بھی علم ہوتا۔ نہیں میں پہنچا نہیں سکیا۔ مصطفیٰ کو بتانا بھی نہیں چاہیے اور واپس کرنے والے کو علم بھی ہونا چاہیے۔ بھائی پیغمبر کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی امانت اتنی ہے، اور جس نے کل واپس کرنی ہے اسے علم بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کس کی امانت کتنی دینی ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم والی بابو۔ سبحان اللہ۔ یار حضرت علی صرف نبی کی جان بچانے کے لیے نہیں لیٹے، سیرت بھی بچانے کے لیے لیٹے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آج کی رات میرے بستر پہ لیٹ جا، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ علی تیرے یقین کے صدقے۔ ایک باری مالک اشتر نے پوچھے آپ پوری رات کبھی سوئے ہو؟ فرمایا لیلۃ الہجرہ، ہجرت والی رات تیرا پیر پوری رات سویا ہے۔ تو کہنے لگے ساری زندگی تے تسی ستے نہیں، کہ جے ستے ہو تے ایسی جگہ تے ستے ہو جتے سخت خطرہ سی۔ مسکرا کے علی فرماتے ہیں وجوہات تو کئی تھیں میرے سونے کی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے پیغمبر نے کہا تھا کہ پرسوں مدینے آ جانا۔ کمال ہے یار۔ علی فرماتے ہیں میں اس یقین سے سو گیا
قبلہ شکریہ. تو گویا حضرت علی صرف جان بچانے کے لیے نہیں لیٹے، وہ امانتوں کی واپسی تھی جو حضور نے کرنی تھی. صبح اٹھ کے کسی کافر کو مولا علی نے یہ بکواس نہیں کرنے دی کہ وہ گئے تو ہمارے پیسے بھی لے گئے. اٹھنے کے بعد پہلا اعلان یہ کیا، لوگوں رسول سے جو جس نے لینا تھا علی سے لے جا. بھائی یہ تو امانت کی تو بات ہی نہیں کی. فرماتے ہیں جس نے پیغمبر کو جو دیا تھا اور جو لینا ہے، جو نبی سے لینا چاہتے ہو علی سے لے جاؤ. شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کے پیسے نبی کے پاس ہیں وہ پیسے لے جاؤ، جو دین لینا چاہتا ہے دین لے جائے، جو ایمان لینا چاہتا ہے ایمان. جو پیغمبر کی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہو، مذہب تشیع میں اسے امام کہتے ہیں. بہت شکریہ. امامت بحث ہو رہی. فرماتے ہیں آؤ جس نے لینا ہے جو وہ لے جاؤ، جس کا جو تھا. اور پھر سویرے بندے سمجھا بھی حضرت علی نو پتہ کوئی نہیں. وہ جدے 2 تولے سونا سی وہ آکے ساڑھا 10 تولے نے، جدہ 2000 سی اس آکے 10,000 ہیں تے بندے زیادہ آ گیا ہے. مولا فرماتے ہیں امانتیں تھوڑی ہیں، بندے زیادہ ہیں. انہوں نے جی ہم گواہوں کو لے کے آئے ہیں. مولا فرماتے ہیں گواہ اس وقت لے کے جایا جاتا ہے جب گواہوں کو طلب کیا جائے. جدو میں گواہ منگے ہی کوئی نہیں، تسی کیوں لے کے آئے؟ کہنے لگے جی پھر بھی اسی لے کے آئے ہیں. کہ کیوں لے کے آئے ہو؟ میں منگے نہیں گواہ. گواہ چلے جاؤ. گواہ چلے گئے، بندے تھوڑے رہ گئے. پھر مولا فرمایا ہن دسو تہاڈی کنی ہے. پھر بندے جھوٹ بولنے لگے. اصل گل یہ سی کہ انہاں دے اندر گمان سی. گمان سمجھ سبحان اللہ. اے جی مسلسل مجلسہ پڑھن دا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پچھلی مجلس چک کے ایک لفظ بھی اگے لے آئیے تو سارے مجمع نوں پتہ ہوتا ہے. ہن چونکہ گمان تے بحث ہو چکی ہے، خیال ہی ہے نا، گمان دا میں خیال. انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ علی کو علم نہیں کہ ہماری امانتیں کتنی کتنی ہیں. ہاں جو علی کے متعلق علم کے بارے میں ایسا گمان کرے اسی کو کافر کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو علی کے متعلق علم کے متعلق ایسا گمان کرے وہی کافر و مشرک ہو سکتا ہے. کافر اور مشرکوں نے گمان کیا کہ اس کو کیا پتا، جو سمجھے نا اس کو کیا پتا، جو میرے مولا کے متعلق سوچے اس کو کیا پتا، اس میں یا کفر ہے یا شرک ہے. جب بندوں کہنے لگے نا ہماری کتنی آئے ہائے پنجابی چکھاں پنجابی تو جملہ سوا دے. مولا علی فرمایا تہاڈا دا لگ جانا سی جے کوئی نبی دی جگہ تے اپنی مرضی نال آیا ہوندا. سبحان اللہ. تہاڈا دا لگ جانا سی جے نبی دی جگہ تے کوئی اپنی مرضی نال آیا ہوندا. مینوں پیغمبر خود چھڈ کے گئے نے بستر تے، خود تے ذمہ داری دے کے گئے نے. حضرات جسے محمد ذمہ داری دے اسے ولی کہتے ہیں. کمال. اور یار ولی آندے ہی ذمہ دار نہ، جسے رسول من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. یہ یہی مطلب ہے جدہ میں ذمہ دار ادا علی ذمہ دار، جدہ تے میں با اختیار ادا تے علی با اختیار، جدہ میں وارث ادا علی وارث. اے طرح مانی نے جی قرآن چ ولی تھے. شکریہ قبلہ. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اونیاں ضمانتاں دسو جنیاں تہاڈیاں ہیں نے. وہ کہنے لگے جی اینی نے. پیغمبر دے وسیع دی آواز آئی ہن تانوں میں دساں مجھے ہی نبی کیوں لٹا کے گئے. مجھے ہی دا سواد لوگ تے کہ پڑھا گا نا. مجھے ہی کیوں لٹا کے گئے؟ فرمایا اسی وجہ سے جانتا تھا کہ تم ایسا کرنے والے ہو، غلط بات کر رہے ہو. تمہاری اتنی نہیں، تیری بھی اتنی نہیں، تیری بھی اتنی نہیں، جی میری اتنی ہے. فرمایا چپ رہو، نہ تم بولو گے نہ میں بولوں گا. آج محمد کا وسیع حکم کرے گا امانتیں بولیں گی، امانتیں بولیں گی کہ ہم کس کی ہیں اور کتنی. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. ہم امام اسے کہتے ہیں جو کار نبوت میں شریک ہو، جو نبی کے دیے ہوئے کام کو سر انجام دے. ایتھے
اوتھے میرے استاد مکرم دا جملہ جی او قبلہ صابر نقوی صاحب منڈی بہاؤدین پرانے دوست کوئی بیٹھے ان کے جنہ سنے نے ظاہر ہے وہ مہربانی انہاں دے ضرور بھی سال ثواب ہو جائے اور جڑے شہید واسطے مجلساں ہو رہی ہیں انہاں نوں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ثواب وچ کمی نہیں ہوندی ثواب وچ کمی نہیں ہوندی فکر نہ کرو سانوں بھی ہونا سنن والے بھی ہونا پڑھن والے بھی ہونا ٹر گیا بھی ہونا میرے استاد دا جملہ ہے وہ فرماندے لوگوں ایک بار تو سوچ کے مرو مرنے سے پہلے سوچو سوچ کے مرو یعنی مرنے سے پہلے سوچو جو پیغمبر ایک رات کے لیے مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھ میں نہیں دیتا وہ سارا دین کسے غیر محفوظ ہاتھ کمال ہے یار دین تو اللہ کی امانت دین تو اللہ کی امانت ہے جو مشرکوں کی امانتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے دین جیسی امانت کسے آوارہ گرد کو کیسے دے گا میرے محترم سامعین ادھا مطلب ہے کہ نبی دس کے گئے نے لٹا کے گئے نے سیرت بھی بچا لی صورت بھی بچا لی جسم بھی بچا لیا روح بھی بچا لی اے قرآن ادھے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد جو ہویا ہے وہ میں پڑھ دیں پھر پتہ لگ جائے گا نبی تو بعد کی ہویا کچھ ہے اللہ فرما رہا وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ جب موسیٰ پلٹ کے آیا تو ان 40 دنوں کے درمیان الہ قوم ہی قوم کی طرف غضبان آصفان غصے میں تھے حضرت موسیٰ جب پلٹ کے آئے تو دیکھا گیا تو وہ بچھڑے کو پوج رہے تھے معبود سمجھ کے وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ اجلن جسدن لہو خوارن اللہ فرما رہا وہ قوم نے آ کر دیکھا تو انہوں نے بچھڑا پکڑا ہوا تھا باقاعدہ جس اس میں سے آواز نکلتی تھی حضرت جبریل آئے سن جی گھوڑے تے انسان دی شکل جتھوں جبریل دا گھوڑے نے پیر چکیا اتھے مٹی حرکت کر دی سی یارہ جلال سی سید الملائکہ دا کہ جس گھوڑے تے انسانی شکل جبریل سوار سن جتھوں گھوڑا دوڑ گیا مگروں مٹی چ حرکت پیدا ہو گئی میں سوچنا یہ جبریل دے گھوڑے دے قدماں چ ایسا اثر ہے تے جنہاں دے بوئے تے کھلو کہ جبریل آندا انا خیات الحسنین بھئی انہاں دے گھوڑے دے قدماں دی تے اللہ قسم کھانی سی نا وہ جتھوں حضرت جبریل دا گھوڑا گزریا وہ مٹی تھر تھراندی سی وہ جڑا جادوگر سی وہ ہوشیار سی جادوگر انہوں نے ہوندے جڑا دوجیاں تو ہوشیار ہوئے اینا ہی جادو ہوندا جڑا عام بندیاں تو ہوشیار ہوئے وہی جادوگر ہوندا ہے یہ بھی ایک جادو ہی سمجھو وہ صاحب لایا کہ دے وچ کوئی گل ہے اس تازہ مٹی پھڑ کے نا جتھوں حضرت جبریل دے گھوڑے نے پیر پڑے وہ ایک وہ دے کول سی وچھا جنوں آندے نے وچھا سمجھدے ہاں وچھا او دے وچ نا وہ خالی سی او دا پیٹ خالی سی بنیا سی اس دور چ کے شاید او دے وچ انہیں پا دیتی وہ مٹی وہ حرکت کر دی سی وہ ہلن لگ پیا وہ پوجن لگ تو سا غور فرمایا اینا ہی ہویا جی یہ دا مطلب ہے جیڑا جبریل دیا قدمہ تو بھی نجائز فائدہ اٹھا کے توحید تے ضرب لائے ہو دے تے بھی لعنت کمال ہے بھائی نجائز فائدہ اٹھایا نا انہیں بچھا کے اسا کہا جی اے ہی معبود ہے اے ہی مسجود ہے چک جو سارے او دے دوالے بندے کھلو گئے وہ سارے او دے دوالے کھلو کے علم یرو انہو لا یکلمہم کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ نہ بولتا تھا ولا یہدیہم سبیلا نہ وہ ہدایت کرتا تھا نہ وہ بولنے کے قابل تھا نہ وہ ہدایت دینے کے قابل تھا اللہ فرماتا ہے ایسے کو بھی مان لیتے ہو جو نہ بول سکتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے یہ تو مطلب ہادی ہو ہی وہ سکتا ہے جو بولے تو نہج البلاغہ بن جائے کمال یار وہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں تھا نہ وہ کو سکتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے وہ بچے دا بچہ وہ دے دوالے کھلو کے معبود نو بھی چھڑ گئے مسجود نو بھی چھڑ گئے لطف ایک گل دا پڑے تسی سوچو کہ حضرت موسیٰ جدو واپس آئے نے اللہ فرماتا ہے کالا بے سما اللہ فرماتا ہے کہا برا ہے خلفتمونی من بعدی میرے بعد تم نے جسے خلیفہ جان لیا ہے نا
یہ تم نے بہت برا کیا ہے. میں کسی کو بنا کے گیا تھا؟ کیا بات ہے، میں کسی کو چھوڑ کے گیا تھا؟ وہ میں بچڑے کو نہیں چھوڑ کے گیا تھا. وہ تم نے یہ کیا کیا؟ ویسے میں ایک گل تو حیران ہاں جی. فرماتے ہیں من بعدی آجلتم امر ربکم، تم نے بڑی جلدی کی اپنے رب کے امر کے متعلق، تم نے بہت جلد بازی کی. ایک میں نو دکھ ہے جی، وہ دیتے تھوڑی توجہ دعا رہے ہیں. اگر انہیں حضرت ہارون نو نہیں سی مننا تے نہ من دے، کم از کم توحید تے نہ چھڑ دے. بہت شکریہ. انہیں بچڑے نو معبود منے، انہیں بچڑے نو مسجود منے، انہیں بچڑے نو اپنا خدا مان لیا. وہ اللہ دیو بندے ہو، تو انہوں ہارون پسند نہیں تے موسیٰ دا انتظار کرو. اللہ نو تے نہ چھڑو. اور تسی انہوں معبود نو بھی چھڑ گئے، مسجود نو بھی چھڑ گئے، اللہ نو بھی چھڑ گئے. میں نو انج لگ گئے جڑا نبی دے چھڑے نو چھڑے نا، اللہ انہوں توحید بھی نہیں منن دیں. کمال ہے، صدقہ جاما او دی توحید. صدقہ جاما جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑے، نہ اس کا عقیدہ نبوت ٹھیک رہتا ہے، نہ عقیدہ توحید ٹھیک رہتا ہے. حضرت موسیٰ نے آ کے دیکھا تو ساری قوم بچہ پی پوجتی سی. وہ تو قوم نو بچہ پوجدہ دیکھا، یہ اسی سبق پہ پڑھنے ہیں. سبق پھر پڑھ یارا، پھر پہ پڑھنے ہیں. اللہ گواہ رہی، پھر پہ پڑھنے ہیں. روح اقبال بھی راضی ہو جا، پھر پہ پڑھنے ہیں. سبق پھر پڑھ. بسم اللہ بابا جی پھر پہ پڑھنے ہیں. فرماندن کہا لبن امہ، تو واپس آ کے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا اوہ میری ماں کے بیٹے، او میری کیا کہنا؟ کہا لبن امہ، اے میری کنوں پہ آندھے نے؟ حضرت ہارون. تا نبی آکھا سی یا علی، تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو آنا او بھی علی دے برابر ہے، تو بھی مولا علی دے برابر ہے. تو یار کی پیا کرنا ہے؟ کوئی بندہ بخا مصطفیٰ تو بعد او بندہ بخا جنہوں نبی کہہ سکے میری ماں کے بیٹے. بھائی موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون نو میری ماں کے بیٹے، او علی تو سواد جمعہ ہی کوئی نہیں جنہوں رسول آکھے ہوئے میری ماں کے بیٹے. اس واسطے کہ حضرت علی کی والدہ کو اپنی قمیض کا کفن پہنا کے جب نبی نے پہلے لیٹ کے بتایا کہ قبر ٹھیک بن گئی ہے، اپنا کرتا پہنوایا، پھر بیچ میں رکھ کے نبی اشارہ کر رہے تھے لوگوں یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں. یار کتھے کتھے نسبت آ رہی ہے. مولا علی تو سوا سانو کوئی وسیع نہیں لبدا، سانو کوئی امام نہیں لبدا، سانو بلا فصل کوئی نہیں لبدا. نسبت ہی صرف مولا علی نال بھی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا لبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. ایک ہی کیتے ہی. حضرت ہارون نے بھی فرمایا کہا لبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. اس آکھا پرا تو میرا اشدد بہی ازری، تینوں میں قوت سمجھ کے اللہ کو منگیا. میں تینوں قوت طاقت سمجھ کے اللہ کو منگیا. ایک گل تے دس، اے بندے کی نے جڑے تیرے سامنے بچے نو پوجن لگ پے؟ کی نے؟ تو کی کیتا؟ فرماندن ان القوم مستضعفونی. ادھر توجہ فرماؤ. فرماندن اس میں کوئی شک نہیں ہے، تحقیق اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. کمزور تھا نہیں، صدقہ جامع جی. اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا. اے ترجمہ دیوبندیاں ہے. اس قوم نے مجھے ناتواں سمجھا. مجھ کو ناتواں دا مطلب کیا جی؟ کمزور. مجھے اس قوم نے ناتواں سمجھا تھا نہیں. ہونا اور ہے، سمجھنا. اگر انڈیا ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے تو اس کی بھول ہے. بھائی انڈیا اگر ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے تو اس کی بھول ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے ہم ہیں نہیں. کمزور ہونا اور ہے اور کسی کا سمجھنا. حضرت ہارون فرماتے ہیں میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے تیرے بعد مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. کتنا کمزور؟ وہ فرماتے تو تے آنا نہ پیا تے تو منع کیوں نہیں کیتا؟ فرماتے ہیں وقادو یقتلوننی، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. تو ساتھ توجہ فرمائی.
موسیٰ کے چند دن بعد خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہارون کے قتل کا. کیا کہا تھا ہارون نے کسی کو؟ اسی مولا علی دے قتل دا سبب دسنے ہیں. اگر بندے دسن کہ ہارون دے قتل دا ارادہ کرن دا سبب کی سی، کوئی بندہ دسے ہارون کسے نو گالی دیتی، شکریہ کی بلا ہارون گالی دیتی ہوئے، حضرت ہارون نے دین بدلیا ہوئے، حضرت ہارون نے نواں دعویٰ کیتا ہوئے. وہ یارا اپنی قوم دی گل پہ کرنا، میں فرعون دی گل تو نہیں نہ کر رہا. جڑے موسیٰ نو مانتے سن وہ کیوں مارنا چاہتے سن ہارون نو؟ موسیٰ کے ماننے والوں کو ہارون نے کچھ نہیں کہا تھا، اور محمد کے ماننے والوں کو علی نے کچھ نہیں کہا تھا. وہ مخالف ہوئے تھے، ہارون کیوں؟ چلو وہ مخالف ہوئے تھے، ہارون کیوں؟ یہاں لوگ مخالف ہوئے تھے کہ علی کیوں؟ تو سا غور فرمایا کہ بلا اے قرآن خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بہادر بھی تو تھا، میری کمر کا زور بھی تو تھا، ایک ہی نے تیرے قتل، ایک ہی نے تینوں قتل کرنے لگے سن، ایک ہی ہے. بھائی ہارون کمزور نہیں تھا، بندے بہادر نہیں تھے. میں لطف لے رہے ہیں ویسے، ہارون کمزور نہیں تھے اور لوگ بہادر نہیں تھے. پھر ان کمزور لوگوں نے اتنے بہادر کے قتل کے قریب کیسے ہو گئے؟ وہ میں قرآن پڑھنا یہ پڑھیں گے تو امامت مرتضوی سمجھ چاہے گی. یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ اللہ فرماتا ہے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تجھے کس شے نے منع کیا کہ ان کو گمراہ ہونے سے روک لے جب تیرے سامنے بندے گمراہ ہوتے رہے؟ اوہ گمراہوں کو تو نے روکا کیوں نہیں؟ تو ہی تو میرا خلیفہ تھا. جواب سنو گے ساری امامت سمجھ چاہ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تتبعان، فرماتے ہیں یہ تو بتا جب میری پیروی انہوں نے چھوڑ دی فَعَصَيْتَ عَمْرِي، پس انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تجھے کس شے نے منع کیا؟ تیرے ہاتھ کو کس نے روکا؟ محاورہ تانے کی جملہ کیا دیا؟ تو نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ اے دو اچھی میں کوئی گل نہیں کر سکتا. تو نے کیوں نہ روکا ان بندوں کو جو تجھ سے کمزور بھی تھے، بہادر بھی تو تھا؟ تجھے منع کس شے نے کیا تھا؟ فرماتے ہیں بتاتا ہوں انی خشیت، میں ڈر گیا تھا. سارے پہلا پریشان ہو جب وہ پھر اگو پڑھ. حضرت ہارون پر فرماتے ہیں میں بھائی یہی ترجمہ ہویا انی خشیت، میں ڈرا، میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، ڈر گیا. ہن لوگ آکھن گے شیو تسی تے آندے ہو نبی دے وسیع ڈردے نے، تسی تے آندے ہو نبیاں دے خلیفے ڈردے نے. اے کی ہویا؟ ڈر گیا. جڑی گل تو ڈریا وہ سنو گے ادھی مجلس مکمل ہو جائے گی. فرماتے ہیں انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے ان کا ڈر نہیں تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ تو واپس آ کے یہ نہ کہے کہ تیری وجہ سے میری قوم میں فرقے بن گئے. سبحان اللہ. یہ مجھ سے بہادر نہیں تھے، یہ مجھ سے بہادر نہیں تھے. میں تو اس لیے تلوار اٹھا کے ان سے نہیں لڑا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، اور تیری وجہ سے میری قوم دو فرقوں میں بٹ گئی. جب میں اٹھاتا تلوار آدھے میری طرف ہوتے، آدھے مد مقابل آ جاتے. میں نہیں چاہتا تھا کہ فرقہ بندی کا سارا الزام مجھ پہ بڑھ جائے. حضرات اسی بات سے ہارون ڈرا تھا، اسی بات سے علی ڈرے تھے. صدقے جاؤ، بہت شکریہ. میرا خیال ہے
کہ سورہ اعراف دی آیت ایک باری پھر پڑھی کیونکہ سبق پھر پڑھ جنی باری پڑھا گے انہی باری پکا ہوگا. یہ ایک جملہ لکھا جی دیوبندی عالم دین نے. کل میں پڑھیا سی اگلا جملہ آج پڑھنا تو آتر ہے نا جی. کل میں پڑھیا سی انہوں نے فرمایا حضرت جی تو یاد ہے تو میں سن لینا جی, میں ٹیچر رہا جی. حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں خالی جگہ پر کریں. اچھا کل پڑھے ہیں جنہوں کل دی گل بھول گئی اللہ ہی ہے جو انہوں غدیر یاد رہ جائے. بڑی دیر دی گل چلے. میں کل پڑھا سی حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. آ گیا, یاد آ گیا. حضرت ہارون اور حضرت ہارون کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. اگلا جملہ میں کیسی میرا ہے کہ اگر نسبت وہی ہے حضرت ہارون اور حضرت علی اور موسیٰ کی تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح موسیٰ کی امت میں اولاد ہارون کے علاوہ امام کوئی نہیں, مصطفیٰ کی امت میں علی اور علی کی اولاد کے علاوہ امام کوئی نہیں. طے ہو گیا جناب, لو جناب طے ہو گیا. ہن سننا جی, ایک جملہ لکھا نے بڑا کمال. وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد امت کو سنوارے. چند بندے بولے نے میرے, جو نبی کے بعد امت کو سنوارے, ان کو بندوبست میں رکھے, نصرت حق اس کے ساتھ رہے. اور آخری جملہ لکھا نے دیوبندیاں, میں دا قائل ہوں تو آڑی مرضی اپنی. حضرت علی فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے, جہاں سے ملے لے لو وہ تمہاری. ہاں تو فرماتے ہیں دراصل امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کا یادگار ہو. کیا بات ہے بھائی, امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. جیتے یادگار پاکستان کسے ویکھی, پھر میں کو پڑھنا. ویسے وہ یادگار نہیں, پاکستان اتھے ہی ہے. وہ قرار دادے پاکستان دی یادگار ہے, پاکستان دی یادگار نہیں. پاکستان اللہ معافی دے کہ ٹر گیا, پاکستان بھی اتھے ہی ہے. وہ قرار داد دی یادگار ہے, وہ مینار پاکستان ہے. وہ یاد دوند ہے کہ قرار داد پاکستان 23 مارچ نو قبول منظور ہوئی سی. یاد دوند ہے, یہ مطلب ہے یاد دوند ہے, کوئی یادگار ہوندی ہے جدی وجہ تو اصل یاد آ جاندہ, جدی وجہ تو اصل یاد آ جاندہ. یادگار اسے کہتے ہیں جو اصل کی یاد کو مٹنے نہ دے. امام اسے کہتے ہیں جو نبوت کے یادگار کو مٹنے دے. ہائے 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 جی قبلہ مہربان, بہت شکریہ قبلہ. امام اسے کہتے ہیں جو نبی کی یادگار کو مٹنے نہ دے. ہن یادگار, یادگار اسی تے اس قابل نہیں کہ ساری ساری زندگی یادگار ہوئے. چلو تواڈی ہے, میری نہیں. میری ساری زندگی اس قابل نہیں کہ ساری زندگی یادگار ہوئے. چھوٹے ہوندیاں کسے دکان تو مونگ پھلی دا دانا بھی بندے نے پورا کر کے پرا لے گیا نا, ہولی ہولی جا کے باہر کھا لیا. چوری تے ہے نا. چوری صرف عرباں دی نہیں ہوندی, چوری چوری ہوندی ہے پاویں مونگ پھلی دے دانے دی کیوں نہ ہو. پرانے زمانے جس بندے نے نال کھلو کے ہولی 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 کنوں اپنے بیگ چ پا لیا, چوری تے ہے نا. یہ نکے ہوندے ہو جا کام ہو جاندے نے. یہ مطلب بچپن کوئی یاد رکھن دے قابل نہیں ہوتا, ادو کئی کتائیاں ہو جائیں. ہوئے ہوئے جنہ دا بچپن بھی یادگار ہوئے نا انہوں معصوم آندے. کمال ہے بھائی کمال. خدا دی میں نو قسم ہے بڑیاں بڑیاں وڈیاں شخصیات نے, بڑیاں بڑیاں وڈیاں شخصیات نے. عمران خان صاحب ایک بندے نو ٹکٹ دے دیتی, انہاں کہہ دیتے تے شبنم دا کیس. تو ہاں تو کہتی اخبار بھی نہیں پڑھا, میں ہی پڑھنا میرا خیال. میں پیا نہ ہو اداکارہ کو گزری ہے کسی زمانے چ, اداکارہ شبنم. انہاں کہا جنہوں تو ٹکٹ دیتا ہے تے شبنم دا کیس ہے, انہاں تے ڈکیتی کیتی سی ہوتے, انہاں نو ٹکٹ واپس لانی پئی. یہ دا مطلب سارے بندے وہ سکا یار میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہاں, میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہاں. وہ یونیورسٹی دا دور سی, یونیورسٹی دا دور چ وعدے گھٹے. تہاڈی کیا بات ہے, میں ہن سمجھ آئی مر کے بندیاں نو. یونیورسٹی تے کالج تے سکول دا دور ہوندا ہے, ادو وعدے گھٹے
پنڈاں چوریاں ہور قسم دی ہوندیاں نے، شہراں چ ہور قسم دی ہوندیاں نے، غریباں دے منڈے ہور شاواں چوری کردے نے، امیراں دے منڈے ہور شاواں دی چوری کردے نے۔ اے دا مطلب ہے بڑے بڑے بندے بھی بعد وچ ٹھیک ٹھاک ہو کے جمعے والیاں ٹوپیاں پا کے تے سامنے آ جاندے نے، لیکن وہ اپنے ماضی تو شرمندہ ہوندے نے تے نال دسدے نے یار وہ ماضی دیاں گلاں سن، یونیورسٹی پہ گل کردے ہو، ہن میری 70 سال عمر ہے، ہن کیڑی پہ گل کردے ہو؟ اے دا مطلب ہے کئی باری 70 سالہ بھی اپنی پرانی یادگار ٹھیک نہیں رکھتا، 90 سالہ بھی ٹھیک نہیں رکھتا۔ پیغمبر اسے کہتے ہیں جسے اللہ کہے لا امرو کا، سورہ حجر آیت نمبر 72، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ قوم لوط اپنی مستی میں سرگردان ہے، لا امرو کا، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ یہ دا مطلب ہے میرے پیغمبر کی ساری زندگی یادگار ہے، میرے پیغمبر کی پوری زندگی یادگار ہے۔ نبی کا پہلا دن بھی یادگار، نبی کا 10واں سال یادگار، نبی کا 21واں سال یادگار، نبی کا 40واں 63واں سال یادگار۔ یہ دا مطلب ہے پہلے دن تو لے کے مہد سے لحد تک، ہن ٹھیک ہو گیا، مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر رسول تک نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ یادگار ہے۔ کیوں لمحہ لمحہ یادگار اس لیے ہے کہ لمحہ لمحہ بے عیب ہے بھائی، لمحہ لمحہ بے عیب ہے۔ یہ دا مطلب پیغمبر اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کا بچپن بھی پاک ہو، جوانی بھی پاک ہو، بڑھاپا بھی پاک ہو۔ اب امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو، تو یادگار تو وہ بنے جس کا بچپن بھی رسول جیسا ہو، جس کی جوانی بھی پیغمبر جیسی ہو، جس کا بڑھاپا بھی حضور جیسا۔ صدقے کیوں جناب؟ کوئی ہے تو بسم اللہ کرو، وہ یارہ کوئی ہے تو بسم اللہ کرو۔ ہاں اینا لوگاں لکھے ہیں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے، یار بولو، سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ شیعہ اس واسطے چپ ہو جاندے نے کہ تانوں یار شرم ہی نہیں آوندی، کلمہ پڑھا، کلمہ تے وہ پڑھدا جنہیں پہلا نہ پڑھیا ہو، جڑا آیا ہی کل ایمان ہے، کعبے تشریف ہے، تسی کیڑی گل کلمہ دی کردے؟ میں او دا بھی غصہ تے مینوں لگدا ہے، لیکن میں انہوں بھی دلیل بنانا، وہ میں بنانی، چلو انجی کر لو۔ لوگو اگر تہاڈی نظر وچ حضرت علی سب تو پہلا بچپن وچ کلمہ پڑھے، یار تسی ذرا برداشت کرو، اگر پیانا یار یہ تے مولا علی نے کڈیا نا الجبرا سارا کہ فرض کیجئے لا کی قیمت ہو، الجبرے دا سر منہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جدا کوئی سر منہ نہ ہوئے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تے علی مشکل کشا ہے۔ اے پورا الجبرا، کیمسٹری اور بایو بیالوجی جنہوں اندر، اے سارا علم میرے مولا علی دیا شاگرداں تو لوگاں ملے ہیں۔ اے حضرت علی نے کڑیا کڈا کڈیا فرض کیتا لا کی قیمت دو، سارا سوال حل ہو جاتا ہے۔ میں فرض کیا کرنا؟ اگر فرض کرو تو اڈے نزدیک قبلہ انہاں دے، تو اڈے نہیں انہاں دے۔ اگر حضرت علی نے سب تو پہلا بچپن چ کلمہ پڑھیا، یہ دا مطلب باقیاں تے بچپن چ نہیں نہ پڑھے۔ بھائی کیا بات ہے، کتنی چھوٹی جی گل ہے۔ میں نہ اگر حضرت علی بچپن چ پڑھے تو انہوں گسا لگتا ہے، تو ہی کھلو جو، تو اسی اتھے ہی کھلو جو، انہوں وقت ٹھیک ہو گیا۔ سب تو پہلا یہ مطلب ہے بچپن چ حضرت علی نے پڑھے، جی حضرت علی نے پڑھے۔ انہوں نے پوچھو پھر ہور تو نہیں کسے بچپن چ پڑھیا؟ نہیں، تو پھر من جے علی نے کلمہ پڑھیا بھی ہوئے تامی علی دا پہلا نمبر ہے۔ وہ یار کسے 27 سال دے ہو کے کلمہ پڑھیا، کسے 35 سال دے ہو کے پڑھیا، کسے 40 سال دے ہو کے پڑھیا، کسے 90 سال دے 70 سال دے ہو کے پڑھیا، علی دا پھر بھی پہلا نمبر، علی دا رہنا پہلا ہی، کلمہ بھی علی پڑھیا ہوئے تو پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے۔ اچھا مدد بھی علی علیہ السلام دا پہلا نمبر، بڑی بڑی مدد لوگوں کیتی ہے، لیکن جدھر رسول آکھیا کہ تم میں سے ہے کوئی ان کے مقابلے میں میری مدد کرے،
نہیں آیت پڑھنے آیت تو بغیر ذرا لطف کٹتا ہے گل ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے آیت سورہ مبارکہ قصص دی تھوڑے سامنے پڑھ دینا اللہ فرماندہ وہ اخی ہارون اس نے کہا میرا بھائی ہارون جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج ہوا اصفہ منی لسانا وہ زبان سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے فارسلہ معی ردی یصدقنی کی کرنا ہارون فرمایا وہ میری تصدیق بھی کرے گا مدد بھی کرے گا تصدیق بھی کرے گا مدد بھی کرے گا اجڑے اندر اللہ تو سوا تے مدد کر کوئی نہیں سکتا جدو موسیٰ پہ آتے سن اینو میرے نال دے اے میری مدد کرے گا اے میری مدد کرے گا اللہ نو کہنا چاہیے سی اور مینوں آکھ یا اللہ مدد ایدہ مطلب ہے اگر موسیٰ کا ہارون سے مانگنا ٹھیک ہے تو محمد کا علی سے مانگنا بھی ٹھیک انا ناصروں کا یا رسول اللہ اٹھ کے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا اللہ کے رسول میرے محترم سامعین پیغمبر کی یادگار کون ہے آج امامت دی آخری دلیل اے وے کہ اگر امام پیغمبر کی یادگار ہوتا ہے تو جو مصطفیٰ کی پوری زندگی کی یادگار بن جائے اسے علی کہتے ہیں ایک کوئی جملہ کہنے لگا میں ادھر تے میں لمبا نہ کرے جی نبی دی سیرت پڑھو او دے سامنے شیشہ رکھو تو انہوں وچوں والی نظر آئے قبلہ شکریہ خیر جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی لحموں کا لحم انفسنا و انفسکم جسم ویکھو گے روح ویکھو گے نفس ویکھو گے جان ویکھو گے گوشت ویکھو گے ہڈیاں ویکھو گے تو انہوں دووے برا انج نظر آؤں گے جی میں شیشے دے سامنے تو ہی سیرت نبی کرنی تے نظر مولا علی آؤں مثلا میں ایک چلک بخا دینا صرف ایک چلک یار پوری سیرت نہیں پڑھی ہوندی اے میرے کو ٹائم ختم ہو گیا پوری سیرت نہیں پڑھ سکتا البتہ ایک چلک بخانا چلک کی ہے چلک یہ کہ ایک بی بی تو پتہ ہے نبی پاک بیٹھی سی تے وزن زیادہ سی وہ تے نبی وہ گٹھڑی چک لی جلدی کرو چلک ویکھنی ہے گٹھ جو گئی وہ گٹھڑی نبی نے بوئے تے پہنچائی تو کہنے لگی بیٹا محمد تو بچی تو شریف بنے انہیں کہنے محمد تو انہیں کہی تھے کلمہ کوئی پڑھانا پھر دا نواں دین لے کے آیا آندھا میرے تو وہی آؤں دی ہے تو میں نبی ہوں کار کاروں دی وجہ تو نا لڑائی پہ گئی ہے آپسی رشتے نہ لڑ پینے پرا کسے پاسے وے پہن کسے پاسے وے ساڑا کسے پاسے وے پنوجا کسے پاسے وے اس کو وکھرا ہی دین لے آندھا پیغمبر نے فرمایا وہ دے کو بچنا ہے کیوں کہنے لگی وہ ٹھیک نہیں میرے مولا فرماتے ہیں اگر اماں انہوں مائی نے کیا کہ مائی اگر تیرے سامنے وہ آ جائے بزرگانوں پھر اس طرح بولیا جاتا ہے کہ مائی جی اگر تواڈے سامنے آ جائے وہ کہنے لگی پتر انج آخ بھی نہ کیونکہ میں وہ متھے نہیں لگنا چاہتی نعوذ باللہ سنیا ہو جادوگر پیغمبر نے آکھا اچھا کنوں ماننی ہے لات منات تے عزا حضور نے فرمایا تینوں نہ لات منات تے عزا دی قسم یقین کریں او محمد میں صدقہ جامع میں امام وہ جو پیغمبر کی یادگار ہوں امامت تے تیسری بحث چھڑ رہے ہیں کل پھر شروع کریں گا مولا تو انہوں جزا دے فرماندے نے وہ محمد میں قدمہ تے ڈگ گئی گٹھڑی پر سوٹی کہنے لگی لوگ بکواس کرتے سا تیرے جیسا اس زمین تے ہے ہی کوئی تیرے جیسا زمین تے آیا ہی کوئی اے ہی نبی دی سیرت امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار مائی ایڈی دشمن سی نبی دی کہ ویکھنا بھی نہیں سی چاہتا یہ دا مطلب ہے نبی دی سیرت ہے جیڑی بی بی ویکھنا نہیں سی چاہتا وہ دشمن بن کے نبی دے سامنے آئی نبی نے عزت نال گھر پہنچائی امامت اجے سمجھ نہیں آئی پھر میں بھی بہت ہی محنت نہیں کرتا میں نہ جڑا ایڈا بندہ ستا ہے ذہنی طور پہ انہوں سنانا آگوں کی مجلس سے مکمل ہو گئی کہ نبوت دی سیرت دی چمک ہے کہ ایک عورت دشمن بن کے سامنے آئی پیغمبر نے عزت نال گھر پہنچائی اے ہے سیرت نبی امام وہ جو نبی کی یادگار ہو دس پھر علی تو علاوہ کوئی اور دس ہے جدے سامنے کوئی عورت دشمن بن کے آئی ہوئے اسے عزت نہ گھر پہنچائی آباد رہو
اے یا سیرت مصطفی چو ملے گا یا سیرت مرتضوی چو ملے گا. یادگار حسین علیہ السلام بڑا روندے سن نانے تو بعد. فرماندے سن نانا میں تیرے بچوں تو میرے بچوں تساں فرمایا لیکن میں تیری صورت نو وینا تو میں سکون آؤں. نانا جدو تسی نہیں دستے میں بے سکون ہو جانا. دو شاواں میرے سکون دے باعث نے. کیڑی؟ فرمایا نانا تہاڈی صورت میرے سکون دا باعث ہے. ایک یار دنیا تے ایک بیٹی اللہ نے امام حسین علیہ السلام دیتی ہے بعد جدے متعلق میرے مولا نے فرمایا میرے سکون دا باعث ہے. او دا نام سکینہ پہ گیا. سکینہ دا معنی سکون ہے. یا تھی نو ویکھ کے سکون حاصل کرتے سن تے فرماندے سن نانا تسی میرے سکون دا باعث ہو. تہاڈا چہرہ میرے سکون دا باعث ہے. تہاڈا ٹرنا تہاڈا پھرنا میرے سامنے آنا اے سارا مینوں سکون دیندا جی. میں تانوں ویکھ کے سکون حاصل کرنا. پیغمبر نے فرمایا حسین تینوں تے اللہ بھی رنجیدہ نہیں نہ کرنا چاہتا. اللہ نے انتظام کیتا ہے. تینوں اللہ ایک بیٹا دے گا جڑا نرا ہی میری یادگار ہوگی. تانوں یاد آ گیا شبیر دا وہ بیٹا جڑا پیغمبر دی انج یادگار سی انج یادگار سی کہ پیغمبر ٹورن لگیا پیغمبر دے بیٹے نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا اب اسے تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیری رسول جیسا ہے جو سیرت میں بھی تیرے رسول جیسا. آج میں نے حکم ہویا ہے شہزادے دی مصیبت دے 2 جملے عرض کرا. میرے عزیزو میں چند جملے عرض کر سکنا انہاں 10-15 منٹاں چ. میرے کو 7 منٹ باقی نے تقریباً انہاں دے وچ 2 جملے عرض کر دینا. حضرت اسماعیل ذبح ہوئے نہیں سا. واپس آ گیا دمبا ذبح ہو گیا. وہ جڑی چھری رکھی سی اس رکھن دا نشان رکھن دا جی میں کل میں آکھا سی نا اینا دا کوئی انتظام کرو. ایتھے کو چھوٹی جی پتری سی وہ نال لگ گئی تو چھوٹا جا وہ معمولی جا آ گیا یعنی جنہوں پچھ اسی پنجابی چاہنے پچھ لگ گیا. یہ رکھن دا نشان پہ جاندہ اینج رکھن دا ایتے پہ گیا. وہ تیز سی کال جڑی سی نا پتری تیز سی تو اینج لگ گیا. وہ چھری رکھی سی نا اتنے نازک گلے تے دا نشان رہ گیا. حضرت حاجرہ نے چھری رکھتے یا نہیں ویکھیا نہ دنبا آؤندہ ویکھیا آباد رہو جی نہیں ویکھیا کچھ بھی نہیں ویکھیا. نہ کرتا پرہ رکھ دیاں ویکھیا نہ لٹان دیاں ویکھیا نہ پیر بند دیاں ویکھیا نہ آنکھاں تے پٹی بند دیاں ویکھیا. صرف اینا ویکھیا نے جدو کرتا اتاریا نا گھر آ کے حضرت اسماعیل نے تے کرتا اتارن دی دیر سی وہ رکھ گیا نشان جی میں محرز کیتی ہے نا آج لگ جاندہ ہے بس وہ لگ گیا سی. اتھے نظر پئی ہے ماں دی جڑی ضعیفی دی اولاد ہوندی ہے بڑی پیاری ہوندی ہے. پچھلی عمر دی اولاد سی ویکھ کے کہنے لگی بیٹا تینوں ایتھے کی ہوئے ہیں تے تیرے چہرے تے مٹی کیسی ہے. فرما دینے اماں باپے نو خواب آیا قربانی دے پیاری چیز دی. میرے تو پیارا بابا نو ہے کوئی نہیں سی. منہ تے ہاتھ رکھ کے حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ جڑی راتی چھری پہ تیز کرتا سی وہ تیرے واسطے کرتا جی اماں پھر فرمایا میں نو بابے نے لٹا لیا میں ارادے نہ لیٹ گیا. پھر اپنی آنکھاں تے پٹی بنی میرا منہ تھلے نو کی توت اللہ للجبین. بابا نے مجھے پیشانی کے بل لٹا کے چھری رکھ دی. رکھڑ تک آیت فرماتے نے بس چپ ہو جا اگوں کچھ نہ آکھیں. اے رکھن دا نشان ہے جی رکھن دا نشان ہے. اماں چلی نہیں اماں دنبا آ گیا اماں میں بچ گیا اماں میں گھر آ گیا. ماں نے ساریاں سنیاں مگر کھلوتی زمین تے بیٹھ گئی. حضرت اسماعیل 4 پائی تک لے گئے. 6 مہینے میرے استاد فرماندے سن حضرت حاجرہ نو اسماعیل آندے رہے اماں میں زندہ اماں میں نو کچھ نہیں ہویا اماں دنبا آ گیا. 6 مہینے میرے استاد مکرم فرماندے سن حضرت حاجرہ یہ کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی بیٹا اگر چھری چل جاتی ہایا کھلاڑیوں کسے گام چنہ رہو اگر چھری چل جاتی تو میں تیرے جیسا بیٹا کہاں سے لیتی. ایتھے میرے استاد پلٹ کے فوراں کربلا ہوندے سن. فرماندے نے کربلا اور ہے منا اور ہے. 6 مہینے بیمار رہ کے رخصت ہو گئی. جے چھری چل جاندی تو میں بیٹا کتھوں لیندی مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے ابراہیم نینوا تیرے صبر دے قربان. چاند جملے نے مصیبت دے. حضرت علی اکبر علیہ السلام نو شبیر نے 12 بجے تقریباً دوپہر دا وقت سی جدو بلا کے امام حسین فرماندے نے اکبر تیار ہیں صدقے جاواں. فرمایا بابا تیار ہاں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی بیٹا ماں نہ دسنا کیونکہ ماما دے دل بڑے نازک ہوندے نے پتہ نہیں کربلا دیاں ماما کتنے حوصلے دیاں مار حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جا ماں نو پوچھ کے آ میں موت واسطے ٹر جاواں جدو حضرت نے فرمایا نا اماں نو پوچھ کے آ میرے نو ویکھ رہے ہو حضرت علی اکبر علیہ السلام ادھر ٹرا جدھر آؤں محمد دی ماں موجود سی جنہوں ساری زندگی ماں کہہ کے مخاطب ہوئے نے جنہوں ساری زندگی اماں کیا تو پھوپھی سی اور یار جنہوں پہلے دن پالن واسطے لے گئی پھوپھی نو اماں آکھیا نے حضرت علی اکبر نے پوری زندگی اگر نواں لباس منگیا تو پھوپھی کو اماں کہہ کے نویں سواری بدلی ہے پھوپھی کو پیسے لینے زیادہ راہ منگیا تو پھوپھی کو منگیا پوری زندگی اپنی والدہ ماجدہ کو حضرت علی اکبر کوئی سوال ہی نہیں کیا پوری زندگی کیوں دے میری اماں میری اماں میری اماں حضرت زینب آکھیا کسے کو منگیں گا تے علی دی تہیدی توہین ہوئے گی تو کسے کو نہیں منگنا تو میرا بیٹا ہے جنہیں پوری زندگی سگی ماں کو کچھ نہیں سی نہ منگیا وہ موت دی اجازت منگن واسطے بھی جناب زینب دے خیمے آل گیا جدو بی بی پاک دے خیمے دے ول ٹرے نا حضرت علی اکبر تو 3 قدم نہیں ٹرے جدو شبیر نے فرمایا واپس آ علی اکبر بیٹا واپس آ کے فرمایا جی بابا فرمایا ادھر نہیں ادھر فرمایا انہوں آج موت کو دی اجازت او دے کولو مانگ جڑی ساری زندگی سیک دی رہی ہے اکبر میرے کولو کچھ منگے بڑھی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال دروازے دے سامنے کھلو کے حضرت علی اکبر نے حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ دی گل کر رہے ہیں سامنے کھلو کے خیمے دے سگی ماں دے خیمے دے سامنے کھلو کے 3 بار آکھیا نے نوجوانوں اماں پھر فرمانی اماں پھر فرمانی اماں جدو کوئی جواب نہ آیا میرے استاد تیرے قدم چوم لواں ایڈا خوبصورت جملہ فرماندے سن فرماندے نے لیلہ نے خیمے کا پلہ ہٹا کے اکبر کا منہ دیکھ کے فرمایا تیری اماں کا خیمہ اگلا ہے بیٹا ہے تیری ماں دا خیمہ حضرت علی اکبر فرماندے نے اماں میں پوری زندگی پھوپھی نو اماں آکھے آج میں نو والد محترم نے آکھے کہ آج ماں نو اماں آکھ جڑی ساری زندگی سہ کری ہے نالے میں کچھ منگن آیا خدا دی قسم کھڑے ہو کے نا دروازے تے فرماندے نے میں نو فرمایا نے فرمایا ہاں بابا جان نے آکھیا انہوں اماں بھی آکھ تے نالے وہ دے کوئی چیز بھی مانگ فرمایا میں 18 سال انتظار کیتا ہے میرا اکبر میرے کو کوئی شاید منگے اماں آکھ کے منگے اماں کہنے لگے ہاں اماں میں کچھ منگنا چاہنا فرماندے نے ایک باری منہ چو کٹ میں تے 18 سال انتظار کر دی رہی ہیں ساری زندگی پھوپھی کو منگن والیا مینوں غریب سمجھ کے نہ منگی میں علی دی نو ہاں تسی میرا جڑ گئے ہو غریب سمجھنا نہیں میں زہرا دی نو ہاں ایک باری منہ چو کٹ منگنا کی چاہنا ہے ہن نوجوان میرے نو ویکھن جوانو بڈھی ماں تے جوان بیٹے تھا پہلا تے آخری سوال حضرت علی اکبر فرماندے نے اماں تیرے کولو تیرا بیٹا زندگی جو پہلی تے آخری باری موت دی اجازت موت دا نام آیا سجا ہاتھ پڑھ کے بی بی فرماندی اندر موت دیاں اجازتہ منگنے دروازے تے کھلو کے اندر آ میں تینوں موت دا لباس آ پاواں حضرت فضہ نے فرماندی نے میرا صندوق لیا حضرت فضہ نے صندوق لے آندا بی بی نے ایک سفید رنگ دا جی کرتا رکھیا سی بڑی دیر دا سنبھال کے یہ سبز ہے وہ سفید سی میرے استاد مکرم فرماندے سن کسے خاص دن واسطے سنبھال کر ہائے دا کی مطلب کیوں ہائے تو سکی جوانہ تے خاص وقت شادی تا ہوتا ماں نے اس خاص دن واسطے سفید لباس رکھیا سی بی بی پاک اتنا حیا کرتے سن جناب زینب عالیہ دا شاہ جی بی بی نے فرمایا اے جڑا کرتا بی بی تن پوایا نا بڑی بی بی نے اے کرتا لانا نہیں اے نہیں اتارنا اس کرتے دے اتے ہی کرتا میرے آڑا پا اس کرتے دے اتے میرے آڑا ذرا کرتا پا کے اے میں رکھیا سی کسے خاص دن واسطے میں نو موقع نہیں ملیا آج میں نو کرتا پا کے بخا دے اور جدو حضرت علی اکبر نے بازو مبارک اے وچ کیتے نے کرتا پاندے نے پہ تو انہوں پتہ ہی تو کرتا پائیے ایک باری کرتا منہ تے آ جاندہ یار کرتا پان لگا کرتا منہ تے ہوندہ وہ جدو منہ تے کرتا سی نا چہرہ عالی تے چہرہ مقدس تے کرتا او دو بی بی فضہ ویندیاں فوراً اس خیمے جو نکل گئی تے جناب زینب نو حضرت فضہ نے آکھا بی بی جلدی یا لیلہ اپنی قربانی تیار کر
जेड़े वेले बीबी आके ना जल्दी आ लैला अपनी कुर्बानी तैयार। मैं पढ़िया बीबी एडी जल्दी आए ने चादर दा पल्ला जमीन ते खत दे नाम बीबी पाक सामने आए ना जदों अली अकबर दी मां दे खैमे दे हजरत फिजा ने पल्ला हटाया सामने मां बेटे खड़े सन हाथ दा इशारा पूछना नु हजरत अली अकबर ने सर मुबारक दे उत्ते कुर्ता थले कर लिया सी। आज मां पुत्रा वेख्या ना दरवाजे ते बीबी ज़ैनब दोवे टुरन लगे ने बीबी हाथ दा इशारा करके मलका शाम ने फरमाया लैला रुक जा अकबर च मेरा भी हिस्सा है कली तैयार न कर मैनू उड़ीक ते ले। तुसा जुमला सुनने तुहाडा दिल हल जाना जदों बीबी ने फरमाया ना अकबर च बाबा जी मेरा भी हिस्सा मैनू भी विच शामिल कर इस तैयारी च। दो कदम पीछे हट के बीबी लैला ने फरमाया मैं कदी आख्या अकबर मेरे ए अकबर भी तुहाडा है ओ सुगरा भी तुहाडी है असी ते जिवें खाली दामन इस वेले च आए हां मैनू करबला ने लुट लिया। फरमाया नहीं भरजाई कुर्ता तू पवाया पग मैं ते मेरे वीर ने बननी। फिजा मेरे वीर नू बुला लिया शबीर उसे खैमे च आ गए ने चोली च पग पा ली हजरत ज़ैनब ने बननी शुरू की हजरत इमाम हुसैन सलाम ने। तुसा कदी ज़ाकिरीन वेख्या होवेगा वो बन के विखाते ने जो पग बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल ठीक सारे दोस्त पढ़ते हैं कि हजरत इमाम हुसैन सलाम ने वो पग बननी शुरू की मां भी पई बहती सी फुफी भी पई बहती सी जेड़े वेले पग पूरी बन के ए पल्ला छड्या सन ना पहले एक पल्ला पहले साइड ते छड़ दिता सन कोई शको शुबा नहीं तमाम मकतल च इंज ही लिखिया जदों हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो आखिरी छड्या पल्ला हजरत अली अकबर दा अजीज़ान गिरामी कदर ए इत्थे लिया के बन दिता ना इत्थे उदों बीबी लैला ने खैमा छड़ दिता। मैं दुआ कर लगा अज दी दुआ सिर्फ अली अकबर दे जिगर दा सदका करना चाहिए। शहादत तो मैं नहीं पढ़ सकता तैयारी का जुमला सुन लो खून अली अकबर दा सदका सिर्फ अज पाना है तो दुआ मंगनी है। जो बीबी खैमा छड़ दिता है तो हम पूछो गई किधर अली अकबर दी वालदा माजदा अजीजो उधर गए ने जिधर हजरत अब्बास दा खैमा हजरत अब्बास अंदर तलवार पे साफ करते हजरत फजल दरवाजे ते बैठे यकीन करो लफ्ज़ ने कि हजरत फजल ने पहले वेखे तो वेख के फरमाते ने बाबा बाबा घबरा के आख्या ने हजरत अब्बास फरमाया जी बेटा कोई परेशानी है फरमाया बाबा तलवार छड़ दे साडे दरवाजे अल टुर के ओ पई आउंदी है जेड़ी किसे अलाप टुर के नहीं सदके इस बीबी दी इज्जत तो सदके जेड़ी किसे घर टुर के आप नहीं गई। हजरत अब्बास दौड़ के बाहर आए तो अली अकबर दी मां खलोते सन यकीन करो 3 कदम पीछे हट के हजरत अब्बास ने फरमाया बीबी अगर कोई काम सी तो मैनू पैगाम भेज दी फिजा नू भेज दी मैं तेरे दरवाजे ते आउंदा तू ही दस कदी तू इंज आप टुर के अज तक किसे दरवाजे ते गई है बड़ा डाडा बंदा जिदा दिल ना पसीजे जदों आख्या ना तू आप तुर के कदी किसी के दरवाजे ते गए हो दोवे हाथ सिर ते रख के बीबी ने फरमाया आज मेरे मान टूट गए और जिदी वजह तो मैं किसे हल नहीं सा जानती सारे मेरे हल आउंदे सो ओ मौत वास्ते तैयार खलोता है मैं तेरे को सिफारिश करान नहीं आई सिर्फ आके वेख अब्बास तेरे शागिर्द नू मौत दी वर्दी कैसी लगती। हजरत अब्बास दी मैं पढ़िया चीख निकल गई है हजरत अली अकबर दा तहतुल हनक वेख के और फरमाया बेटा अकबर तेनू जिंदगी च मौत दा लिबास किसे पवा छड़े दोवें हाथ लैला मम सलामुल्लाह अलैहा रे जोड़े फरमांदे ने एक बारी बाहरों घोड़ा लिया के बाहरली कनात दे अंदर मैनू विखा छड़ो मेरा अकबर घोड़े ते कितना सोहना लगदा। हजरत अली अकबर दा घोड़े दा नाम उकाब है आखिरी जुमले पढ़ना हजरत अब्बास लगाम फड़ के अंदर ले आंदा लिया के खिला रहे हैं खुदा दी कसम मकतल के जुमले ने हर मकतूल का मातम लाश आने के बाद हुआ कि मैं पढ़े हर शहीद का मातम लाश आने तो बाद होया एक कल्ला शहीद है करबला दा जिदा मातम टुरन लग्या शुरू होया जेड़े वेले घोड़ा लिया के खिला रहे अली अकबर नू मौला सवार कराना शुरू किया फरमाते रकाब ने बिस्मिल्लाह आख्या ज़ीन ने सुभान अल्लाह आख्या लैला ने इन्ना लिल्लाह आख्या जदों ज़ीन अकाब ते अकबर सज गया औरतां ने
کوئی آندی سی واہ محمد، کوئی آندی سی واہ علی، کوئی آندی سی واہ اکبر۔ آخری جملہ پڑھنا، راوی آندہ بیبیاں پھر کے نا طواف کی شکل میں ماتم کنا تھی کہ ایک بی بی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی۔ صدقے بھائی سنو، سمجھن تو صدقے، تو آڑی سمجھ تو صدقے جنہوں نے سمجھ آگئے۔ فرماندے نے ایک وکری بی بی جو اے لفظ نے مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی۔ اس بی بی نے آکے دسنا تو انہوں پتہ لگ گئے، اس بی بی نے آکے دووے باما کوڑے دی گردن چپائی۔ حضرت علی اکبر نے آنج ویکھیا تو فرماندے نے جی پھوپھی، تو سگاور ہی نہیں فرمایا پھوپھی اممہ کوئی حکم ہے۔ آنج ویکھ کے فرماندے نے میں تینوں کننا چر پالے۔ فرماندے نے بابا دس دے نے جدن میں دنیا تے آیا تُسی میں لے گیا سا، جے میری عمر 18 سال ہے تو 18 سال ہی تُساں پالے۔ فرمایا جیڑی ماں 18 سال پالن والی ہوئے، پاویں پالن والی ہوئے، او دے کچھ حقوق ہوندے نے یا نہیں؟ فرماندے اماں تیرے سارے حقوق میرے ذمہ۔ فرماندے نے 18 سالہ بعد ماں اپنا حق طلب کرتی، میں پالن دا حق تیرے کو طلب کرنی ہے۔ رو پینے علی اکبر علیہ السلام فرماندے نے اماں اوکھے ویڑے منگے، مدینے منگتی میں دسدا میں تیرے پالن دا کی مول پانا۔ پیو میرا غریب ہے، ویر میرا پردیسی ہے، آباد رہو۔ ساڑھے خاندان تے لٹ پہ گئی ہے لیکن منہ جو کٹو منگ دے کی ہو۔ فرمایا مشکل کشا دی بیٹیاں حق بھی ہو طلب کرانگی جڑا مشکل نہ ہوئے۔ فرما دے اممہ منہ جو کٹو کی چاندے ہو، اے تیرے منگن تو صدقے علی دی بیٹی۔ فرما دے نقاب الٹ کے کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں تیرا منہ چمنا چل۔ صدقے جاؤں جدو بی بی زینب ازادارو منہ چم لے، پچھو ایک نحیف جائی آواز آئی، اوکھی آواز ہے تو اڈی آوازہ پھر بلند ہو جڑی ہیں۔ جدو بی بی منہ پہ چمدی سی، پچھو ایک نحیف جائی آواز آئی، منہ ایتھے ہی رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھی۔ جدو ام کلثوم منہ چم لیا، پچھو ایک اولی جی آواز آئی، ویر منہ ایتھے رکھی میں تیری او بہنا جدے نہ سورے بچین، جدے نہ پیکے بچین۔ پچھو ایک نحیف جائی آواز آئی، میں کی کرا میری ماں بطول نہیں، آواز ہوں دیا پھوپھی رکیا تُسی بھی جل دیا۔ حضرت عباس دی زوجہ نے فرمایا میں بیگانے کر دیا، آواز ہوں دیا چاچی تُسی بھی آؤ۔ جدوں ساریاں بیبیاں منہ چم چم کے فارغ ہو گئیاں، ایک ضعیف جو آواز آئی، ایک ضعیفہ تھی آواز ہوں دیا میرا بھی کوئی رشتہ ہوں دا، میرا خاندان نال کوئی رشتہ ہوں دا۔ علی اکبر پلٹ کے بیکھیا تے فرما دینے اممہ فضا تینوں تے میرا پیو بھی اممہ سد دے، اممہ آگے میرا منہ چوم، تیرے نہ ساڑھا بڑا بڑا رشتہ آباد ہو بھائی۔ قبلہ جڑے والے فضا منہ چوم لیا، حضرت علی اکبر کوڑے نو ایڑ لا دیتی، جڑا انتظار ہے چاہ میں مکا دیتے انتظار پہ جدو کنیز بھی فارغ ہو گئی، ان پیچھے تے رہ کوئی نہیں گیا۔ جدو کوڑے نو ایڑ لائی تے کوڑا نہیں نہ ٹوریا، حضرت علی اکبر نے رکاب انویکھیا تے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاب تے آئے۔ حضرت علی اکبر نے پلٹ کے بیکھیا تے بی بی سکینہ پہ فرماندے سن میں منہ نہیں چم دی، میں منہ نہیں چم دی، تینوں بھی جلدی ہے، بابا تینوں ٹورنا چاہتا ہے، ماں نے اجازت دے دیتی ہے، بہن روک دی نہیں، نہ تھلے اتر نہ میرے گلے لگ، اوکھا جملہ ہے۔ بی بی فرمایا رکاب جو پیر کٹھے میں اپنا بوسا بھی لینے میں سگرا دے بوس، رو کے بی بی فرمایا سگرا آجا اکبر نہیں بچتا۔ میرے خالقہ حضرت علی اکبر دی جوانی دا صدقہ ساڑھے نوجوانوں نو سیرت پیغمبر دی توفیق عطا فرما۔ میرے خالقہ حضرت سغرا دے بچھوڑے دا صدقہ ساڑیاں پہنا تو ویر دور نہ کر انہاں نصیب فرما۔ میرے خالق سے مجلس پاک دا صدقہ ساڑھے بیماران شفا دے، جنہیں ڈاکٹران کو مایوس ہو چکے نے مہربانی فرما، جنہاں لیبارٹیاں نے جنہوں مایوس کر دیتا ہے، جدو تیری نظر ہوئے شبیر دے پاکیزہ خون دا واسطہ، شفائے بیماراں خلاصی قرضدار
بے اولاد انہوں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہوں عطا فرمائیا انہوں ہمیشہ دی زندگی عطا فرما۔ میرے خیال کا تمام دعاواں آج اس ویڑے دا واسطہ دے رہے، اس ویڑے دا واسطہ دے رہے ہیں۔ آمین ایک باری سان وہ ویڑا ایسا ہے، ایک آدھا منٹ دعا ہے۔ 8واں امام فرماتے ہیں آنسو خشک ہونے تو پہلے دعا کر، میں پہلا کر لگا اللہ اس وقت دا واسطہ ہی جدوں شبیر نیزہ کٹے، واسطہ انہوں اس وقت دا واسطہ جدوں نیزے دی چونج تے علی اکبر دا خون بھریا جگر برآمد، اس ویلے دا واسطے جدوں شبیر نے جگر لو ویکھیا، ایک باری خیمے لو ویکھیا، او دی ماں علی اکبر دی ماں دے خیمے لو، اس این وقت دا واسطہ ہی جدوں شبیر دے پچھوں کسے بندے دی آواز آئی السلام علیکہ ایھا الغریب، پلٹ کے شبیر فرماتے نے کون ہے غریب نو سلام دین والا؟ اس پوچھے جو رکا کٹیا تے کہنے لگا آنا پوری تو سگرا، میں سگرا دا قاصد ہوں۔ میرا خیال کا اس وقت دا واسطہ ہی جدوں شبیر نے پتر دا پیاسا منہ چم کے آکھیا ایک باری اک کھول بہن دا کھاتا ہے، ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑھیاں دعاواں قبول فرما، آمین و آخر دعوانا ان